واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير۔ وقال الحق سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ کل کائنات میں نظام اللہ ذوالجلال کا ہی چلتا ہے۔ نظام زندگی میں رب تعالیٰ کی ہی تقسیم ہے کہ کسی کے لیل و نہار میں انتہا درجے کا سکون رکھا ہے، اور کچھ دسیوں کوششوں کے باوجود ہر وقت ہی پریشان رہتے ہیں۔ مرد ہو یا عورت، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، تڑپ تو ہر ایک کی ہے کہ سکون مجھے دنیا میں بھی ملے،
قبر میں بھی ملے اور حشر میں بھی ملے۔ اسلام کی یہی خوبصورتی ہے کہ اسلام صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، بلکہ دنیا اور آخرت کا اکٹھا پیکج پیش کرتا ہے۔ آج کے اس خطبے میں میری گفتگو کا محور اور عنوان بھی یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں، اپنے قبر کے معاملات کو پرسکون کیسے بنا سکتے ہیں، اور وہ دن جس میں ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پرسکون جنت کے حقدار کیسے ہم ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ تو آئیے دنیا اور آخرت کے سکون کے لیے 10 کام اپنی زندگی میں اختیار کیجیے اور دنیا اور آخرت کے سکون کی ضمانت شریعت سے لے لیجیے۔ سب سے پہلا کام دنیا اور آخرت کے سکون کا باعث ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جس زبان کا نصیبہ بن جائے، یہ صاحب زبان دنیا کا سب سے پرسکون انسان ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، ان دونوں گھروں کی مثال زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ زندہ لوگ رونقیں پسند کرتے ہیں، زندہ گھر بارونق ہوتے ہیں، وہاں خوشیاں اور شہنائیاں بجتی ہیں، اور قبرستان کے اندر بچھو، سانپ، چور اور ڈکیت چھپتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جو زندہ لوگوں کا گھر ہوتا ہے وہاں مسکراہٹیں بکھرتی نظر آتی ہیں، قبرستان کے اندر کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہاں خوشیاں اور سکون ہی سکون ہے، اور جس گھر میں ذکر نہیں، اگر سانپ نہیں یہ لوگ، ان کی عادات سانپوں کی طرح ڈسنے کی، بچھوؤں کی طرح ڈسنے کی، اور اللہ کی نافرمانی، چوری اور ڈکیتی کرنے والے بھی چھپتے ہیں، تو ایسی ہولناک اور دہشت زدہ جگہوں پہ چھپتے ہیں۔ ایسے انسانوں سے خیر کی توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ دلوں کا سکون، انسانی زندگی کا سکون، یہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ایمان کی دولت حاصل کر لینے کے بعد جس شخص کو یہ عادت بن جاتی ہے، جس شخص کو یہ توفیق بن جاتی ہے،
اور ایسی توفیق ملتی ہے کہ اس کا شعور اتنا بیدار ہوتا ہے اور اس کے جسم کے انگ انگ میں رب کی محبت ایسے آ جاتی ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان بغیر سوچے یہ الفاظ ادا کرتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا، الحمد للہ لا حول ولا قوة الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کتنے دنوں تک بھڑکائی گئی. لو طار علیہا طائر سقط مشویا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تو بھنا ہوا نیچے گر جاتا. ما هي الكلمة التي نطقها إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ألقوه في هذه النار؟ کون سا کلمہ زبان پہ لائے تھے ابراہیم جب اسی آگ میں اللہ کے اس پیغمبر کو پھینکا گیا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ادھر زبان سے یہ مبارک کلمہ اللہ کا ذکر ادا ہوا، ادھر ساتھ ہی اللہ ذوالجلال کا حکم آگ کو ہو گیا تیرے اندر چلانے کی جو صلاحیت ہے وہ میں نے سلب کر لی ہے، تم چلا نہیں سکو گے. کیا ہو جاؤ؟ بردن، ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جانا کہ میرے بندے کو سردی سے ہی کوئی پریشانی ہو جائے. وسلام، ٹھنڈک اور سلامتی دو وقت تیرے اندر آ جانے چاہیے. باپ نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آرام سے بیٹھے اور صرف ہاتھوں پہ جو رسیاں ہیں، پاؤں پہ جو رسیاں، صرف وہاں ہی آگ لگی ہے، اور جب وہ رسیاں جل گئی تو ہاتھ کھل گئے اور پاؤں بھی کھل گئے، تو کہتا ہے نعم الرب ربک یا ابراہیم. ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تمہیں آگ لگنے نہیں دی، اور اگر لگی بھی ہے تو ان رسیوں کو جس سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن ایمان پھر بھی نہیں. آج اس دنیا کی زندگانی میں، قبر و حشر میں سکون کی تلاش ہے. رب کے ذکر کو اپنی عادت بناؤ. اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور یہ ایک ایسی عبادت ہے نہ اس کے لیے کسی وقت کے انتظار کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی خاص لباس کی ضرورت، نہ اس کے لیے کہیں قبلہ رخ ہونے کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی پاکیزگی اور وضو کی ضرورت. آپ جس حالت میں ہیں رب کا ذکر ادا کیجئے. زندگی میں آپ جیسا پرسکون انسان کوئی نہیں ہو. دوسرا کام، اگر زندگی میں سکون انسان کو
تلاش کرنا ہے تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر پہ درود بھیجیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارا ایمان اللہ پہ بھی ہے، فرشتوں پر بھی ہے، نبیوں پر بھی ہے، کتابوں پر بھی ہے، اور آخرت کے دن پر بھی ہے، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر بھی ہے۔ جس رب پر ایمان ہے وہ بھی اپنے پیغمبر پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ جس فرشتوں پہ تمہارا ایمان ہے وہ فرشتے بھی اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جس نبیوں پر تمہارا ایمان ہے اس میں سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یہ قرآن کی آیت تمہیں سکھا رہے ہیں۔ جن کتابوں پر ایمان ہے اس میں سب سے بہترین کتاب کی ہی یہ آیت ہے، اور حکم کیا ہے؟ اللہ بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں، فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا نتیجہ کیا نکلے گا؟ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور ایک نہیں 70 مرتبہ رب تعالیٰ تم پہ بھی اپنی رحمت کی برکھا برسا دیں گے۔ وصلی اللہ علیہ وملائکۃ 70 صلاۃ، اور ایک نہیں کھربوں کی تعداد میں فرشتے تمہاری بخشش، مغفرت، برکت کی 70 مرتبہ دعائیں فرمائیں گے۔ آپ صبح و شام 10 مرتبہ پڑھ لو، قیامت کا دن ہوگا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تم پڑھ کے تو دکھاؤ صبح و شام 10 مرتبہ، قیامت کو جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا میں محمد اس کی سفارش اور شفاعت کروں گا۔ اور قیامت کا دن تو دور ہے، دنیا کے اندر ہی اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، زندگی کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے اور زندگی کے سارے غم ختم ہو جائیں گے، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ معمول بنائیے اور کثرت سے درود پڑھنا جمعے کے دن حکم ہے۔ آج وہ دنیا میں لوگ کہاں ہیں جو عصر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا کرتے، بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے، کوئی آتا تو معذرت کرتے، کہتے نہیں آج کے دن کثرت سے درود پڑھنا ہے، بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا مغرب کا، اور حکم ہے یہ من بعد صلاة العصر الى ان تغرب الشمس، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو بھی دعا کی جائے رب تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور وہ عصر سے شام کے درمیان ہوتی ہے، اور وہ لوگ شام تک دروازہ نہیں کھولا کرتے تھے۔ اللہ میرے اور آپ کے شوق اور ذوق میں ان باتوں کو شامل فرمائے۔ تیسرا طریقہ جس سے میری اور آپ کی زندگی پرسکون ہو سکتی ہے، مشینری بناتے ہیں کسی مقصد کے لیے، اس کا یہ بٹن یوں آن کریں تو یہ اس کا پرپس سامنے آئے گا، اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک
مجھے اور آپ کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ ہے عبادت، وہ ہے نماز، پرسکون زندگی کے لیے نماز کی پابندی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، ہر حکم اللہ نے زمین پہ پہنچایا، لیکن نماز کا گفٹ دینے کے لیے رب تعالیٰ نے 7 آسمانوں پہ بلایا اور 50 دی، پھر 5 ہوئی، آج پڑھتے 5 ہیں، اجر و ثواب 50 کا ہی ملتا ہے۔ لیکن آج بھی اگر کوئی، میں کہتا ہوں سال نہیں، روز نہیں، ہفتے میں 1 دن تو ایسا گزاریے، نہیں تو مہینے میں 1 دن تو ایسا گزاریے، آہستہ آہستہ آپ کی عادت بن جائے گی۔ 17 رکعتیں آپ فرائض پابندی سے صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائیے، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 10 اور 3 مغرب، 13 اور 4 عشاء، یہ پہلی سب کو نہ چھوڑیے۔ 12 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ، صبح اور شام 24 گھنٹوں میں 12 رکعتوں کی ادائیگی کیجئے۔ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد صلاة المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاة الفجر، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 رکعتوں کی پابندی کیجئے۔ ایک ٹیڑی پیسہ آپ کو پے نہیں کرنا، رب تعالیٰ اپنی جنت میں آپ کے لیے ایک خوبصورت گھر روزانہ ہی تیار کر دے گی۔ 17 اور 12 کتنے رکھتے ہو؟ 29۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ابھی چند ایام قبل رمضان گزرا، ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیر رمضان على 11 رکعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینے ہیں، ان تمام مہینوں میں بھی 11 رکعتوں کی پابندی کیا کرتے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت اگر صحیح بخاری کی صحیح ہے، معمول بنائیے، اللہ کی قسم اس رات کی تاریکی میں یہ 11 رکعتیں پڑھنے والوں سے پڑھ کے دنیا میں کوئی پرسکون انسان ہے۔ اللہ نے خود اس راز کو کھولا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کو اٹھنا اور اٹھ کے رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جانا، کائنات میں سب سے بہادر دل انسان وہ ہوتا ہے جو رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اشد وطئا ووطاء، اس سے بہادر دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئے۔ وَأَقْوَمُ قِيلَ، بات کی قوت، گرفت اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آرگیو کرنے کی صلاحیت،
یہ انسان میں آتی اس وقت ہے وَأَقْوَمُ قِيلًا جب رات کو رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ان 11 رکعتوں کو معمول بنائیے. نہیں آپ سحری کے وقت اٹھ سکتے، عشاء کے بعد ہی پڑھ لیجئے. كان يقوم في اول الليل وفي آخره وفي وسطه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، آپ رات کے آخری حصے میں بھی تہجد پڑھتے، شروع حصے میں بھی پڑھتے، درمیان میں بھی پڑھتے، جو آسانی لگے معمول بنائیے. 11 اور 29 40 رکھتے. اگر تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے عشاء کے بعد پڑھ لیجئے. تیسرا طریقہ، اگر پھر بھی سوئے رہے، اتنی تھکاوٹ سے چکنا چور ہے، عشاء کے بعد بھی نہیں پڑھ سکے اور نیت ہے تہجد کے لیے اٹھوں گا، بیدار نہیں ہو سکے، سورج نکل آئے، سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لی، رب تعالی ثواب تہجد کا ہی عطا کریں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اگر یہ بھی نہیں ہو سکا، تم نے نیت کی ہے کہ میں تہجد پڑھوں گا، بیداری نہیں ہو سکی، کتب لہ قیام اللیل، تمہاری نیت کی وجہ سے تمہیں رات کے قیام کا اجر عطا کر دیا جائے گا. اور اگر آپ نیت کرنا بھی بھول گئے، من صلی الفجر فی جماعہ والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیل. عشاء اور صبح کی نماز کی پابندی جماعت کے ساتھ کر لے، رات کے قیام کا اجر اللہ پھر بھی تمہیں عطا کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. 2 رکعتوں کو معمول بنائیے. ابھی آپ ایک ریفریشر کورس کر کے فارغ ہوئے ہیں، 1 مہینے کا ریفریشر کورس. فجر کی نماز کے بعد اپنے آپ کو اذکار میں مشغول کیجئے. سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں یہ پڑھ لیجئے. یہاں بیٹھے، کوئی سفر نہیں، کوئی مال نہیں آپ نے خرچ کیا، کوئی آپ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ منا جائیں اور آپ صفا جائیں، آپ مروہ جائیں. رب تعالیٰ کے پیغمبر کی زبان اطہر کا یہ فیصلہ ہے، تم جہاں بھی ہو حج اور عمرے کا اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے. 40 اور 2 42. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ابن آدم ارکع لی 4 رکعات فی اول اللیل اکفیک آخرہ. میرے بندے، جب سورج کی روشنی دنیا کے اندر پھیل جائے، دن کے شروع میں 4 رکعتیں تم پڑھ لو، سارا دن میں تجھے کافی ہو جاؤں گا. نماز ضحیٰ، چاشت کام کیجئے، تھوڑا سا وقفہ لیجئے، گنتی کے 8 سے 10 منٹ رب کی ضمانت میں جانے کے لیے، بلکہ 360 جوڑ انسان کے جسم میں ہے. فرمایا، علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے. دنیا کا کوئی امیر انسان ہر روز اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ نہیں دیتا. آپ نے فرمایا، وَيُجْزِئُ عَنْهَا رَكْعَتَا الضُّحَى. جو 2 رکعتیں پڑھ لے اس کے پورے جسم کے اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. جو 4 پڑھ لے اگلے 24 گھنٹے رب کی ضمانت میں آ جاتا ہے. آپ 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بھی پڑھی. 42 اور 4 46. حدیث کے الفاظ ہیں، من صلی 4 قبل الظہر و 4 بعدها
جو ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد بھی 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے حرمہ اللہ علی النار، اللہ ذوالجلال اس انسان کو جہنم پہ حرام قرار دے دیتے۔ 46 اور 2 48۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالی اس انسان پہ اپنی رحمتوں کی برکھا برساتے ہیں۔ 48 اور 4 52۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بین کل اذانین صلاۃ، تکبیر اور اذان کے درمیان بھی نماز ہے۔ آپ مغرب کی اذان سنیے، 2 رکعتیں پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ كانوا يبتدرون الى السواری، اذان سنتے دوڑ کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے، باہر سے آنے والے کو پتہ نہ چلتا یہ نماز ختم ہوگی ہے، نماز سے پہلے کی رکھتے ہیں یا بعد کی رکھتے ہیں۔ 54۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنت میں گیا میں نے دیکھا کہ میرے آگے چلنے کی کسی کے چلنے کی مجھے آواز سنائی، جبریل یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال آپ کے آگے آگے چل رہا ہے۔ واپس آئے یا بلال ای عمل ارجع عندک، کون سا عمل ہے زیادہ پر امید تیرے پاس؟ آپ نے ہی تو سکھایا تھا ما اصابنی حدث قط، جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، ہر وقت باوضو رہنے کی عادت بنائی ہے۔ وما توضأت الا وصليت عنده ركعتين، اور جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ 54۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جو بھی مسجد میں جائے جب تک 2 رکعتیں ادا نہ کر لے اس وقت تک وہ مسجد میں نہ بیٹھے۔ ان 2 کو ملا کے 56۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد من غیر الفریضہ، من غیر الفریضہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سونے سے پہلے، رب تعالیٰ اسے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھنے کا اجر و ثواب نصیب فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں 60 رکعتیں، اور اگر کبھی دل چاہنا چاہیے میرا بھی اور آپ کا بھی، جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، دل لگا کر ہاتھ اٹھا لے، یا رب اغفر لی، رب اغفر لی، اس وضو اس 2 رکعتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2 لفظ رب اغفر لی، رب اغفر لی، جواب بھی 2 ہی آتے ہیں۔ اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا علم عبدی، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا ہے ان لہ ربا یغفر الذنوب، اس کا کوئی رب بھی ہے جو بخشنے والا ہے۔ فرشتوں گواہ رہنا میرے بندے عبدی اعمل ما شئت فقد غفر لک، تم نے ہاتھ اٹھا دیے 2 رکعتیں پڑھی، وضو اچھا کیا تھا، اب طلب کرو کیا طلب کرتے ہو؟ زندگی کے سارے گناہوں کو میں معاف کر۔ نماز کو عادت بنائیے، سکون ایسے نہیں آئے گا۔ دکھائیے دنیا کا کوئی فرد جو نمازی نہ ہو پر سکون ہو، کوئی ایک